آئیے سندھ کی موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ جب کسی سماج میں ہر کام پیسوں کی بساط پر کھیلا جانے لگے، جب انصاف عدالتوں کے دروازوں پر نہیں بلکہ نوٹوں کی جیبوں میں تلاش کیا جانے لگے، جب ظلم اس قدر عام ہو جائے کہ وہ خبر بھی نہ رہے بلکہ روزمرہ کی عادت بن جائے، جب اسپتالوں میں مریض بغیر دوائیوں کے خون تھوک تھوک کر مرنے لگے، جب غربت کی وجہ سے لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے لگے اور خودکشیوں پر مجبور ہونے لگے، جب اسکول وڈیروں کی اوطاق بن جائے، جب نوکریاں بکنے لگیں، تو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کیا کرے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سماجوں کی تباہی صرف ظالموں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت ہوتی ہے جب عام آدمی ظلم کو تقدیر سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب ناانصافی عروج پر ہو تو لوگوں کے پاس سب سے پہلے شعور ہونا چاہیے، کیونکہ ظلم کی سب سے بڑی طاقت عوام کی بے خبری ہوتی ہے۔ دوسری چیز اخلاقی مزاحمت ہے۔ ہر انسان شاید نظام کو فوراً تبدیل نہ کر سکے، لیکن وہ اپنے حصے کی دیانت کو زندہ رکھ سکتا ہے اور ظلم کے سامنے کم از کم اپنی زبان سے سچ کہنے کی ہمت رکھے تو وہ اس اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیتا ہے۔ جب لوگ اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو طاقت کے بڑے بڑے قلعے بھی لرزنے لگتے ہیں۔ تاریخ میں ہر بڑی تبدیلی چند باشعور انسانوں سے ہمیشہ شروع ہوئی ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہمیشہ 3 رستے ہوتے ہیں۔ پہلا رستہ خاموشی کا، جس میں وہ ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ لیتا ہے۔ دوسرا رستہ مایوسی کا، جس میں وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے اندر سڑنے لگتا ہے۔ اور تیسرا رستہ شعوری مزاحمت کا ہے۔ اصل تبدیلی ہمیشہ تیسرے رستے سے ہی آتی ہے، کیونکہ جب سماج میں اندھیرا بڑھتا ہے تو سورج فوراً نہیں نکلتا، کہ پہلے کہیں دور ایک چھوٹا سا چراغ جلتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور آہستہ آہستہ روشنی بڑھنے لگتی ہے۔ ایک باشعور شہری دراصل وہی چراغ ہوتا ہے جو اندھیرے کے خلاف جلنے کی ہمت رکھتا ہے۔ خدا حافظ۔